نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انذرتہم یعنی ڈرانا، انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بداعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے تہیہ کر رکھا ہے کوئی بات ماننی نہیں ہے، ان کو برے انجام سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کفر کا معنی یہ ہے چھپانا۔ ان الذین کفروا، کفر کا معنی چھپانے کے آتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے جو کھلم کھلا یعنی کفر کرتے تھے، اور اصطلاح میں اس کو کفر کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں سونپی ہیں دین کے متعلق، یعنی فرائض ہے، ایمانیات ہے، کسی چیز کا بھی انکار کر دیا جائے، کسی چیز کو نہ مانا جائے تو وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے انسان۔ آگے انذار یہ نبی کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ جیسے کوئی انسان اپنی اولاد کو ڈراتا ہے کہ سانپ آ گیا، یعنی کہ یہ چیز آ گئی، تو ڈرانے کے لیے آپ بطور شفقت، ازرو شفقت یہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو سیدھے راستے پر چل جائے۔ اسی طرح نبی بھی تمام پورے جو لوگ ہیں تمام کا باپ ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈر جائیں، یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات ماننی نہیں ہے تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اسے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ لہذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے تو وہ معذور ہو گئے، وہ کیسے مانا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اس لیے کہ وہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور ہٹ درمی اور اناد کی وجہ کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی، یہ اسی وجہ سے یہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، کیونکہ
مہر جو لگائی جاتی ہے اس لیے کہ کوئی باہر کی چیز اندر نہ آ جائے، کیونکہ دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو قلوب اور قلوب بولتے ہیں دل کو، سماعت کا تعلق کان سے ہے، تو ان کے اوپر مہر کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ کسی نہ کسی طرف سے خیالات انسان کو آ سکتے ہیں، یا کسی طرف سے سن سکتا ہے، کسی جگہ سے بھی آواز آ سکتی ہے حق بات کی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے خاتم کا ذکر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ آگے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، غشاوہ بولتا پردہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ، آنکھ کا، کیونکہ سامنے والی چیز دیکھی جا سکتی ہے آنکھ سے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آنکھ کا کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیا ہے، غشاوہ کا استعمال کیا ہے، تاکہ سامنے سے ان کو کچھ نظر بھی نہ آئے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو منافقین ہیں، جو دوسری قسم کافروں کی ہے، جو کھلم کھلا یعنی کہ وہ ذکر نہیں کرتے تھے اپنے کفر کا، اپنے کفر کے متعلق ظاہر نہیں کرتے تھے، اپنے کفر کو چھپا کے رکھتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ سورت کے شروع میں مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام خیر بیان کیا گیا تھا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسری قسم کا گروہ کا بیان ہو رہا ہے جو منافق ہے، جو میں پہلے آپ کو ابھی بتا چکا ہوں۔ ابھی یہ ادھر دیکھیں، وہ جو منافق ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی اللہ پر بھی ایمان لایا اور آخرت پر بھی، یعنی کوشش کر رہے ہیں جھوٹ نہ بولیں، یعنی ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں اور آخرت پر بھی، یعنی اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ جائیں گے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہوگا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، ان کے دلوں میں روگ ہے، یعنی مرض ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے، یہ ان کے دلوں کی بیماری تھی، پھر ان کی ضد کے نتیجہ میں اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اب انہیں باقی ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کس وجہ سے؟ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی ان کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ کفر تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن جھوٹ بولنا، اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا اس کی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ
سچ بولنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔